آپ تمام اصحاب پریس کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج کی اس پریس کانفرنس کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے 3 نکات ہیں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا منصب جو ہے وہ انصاف لائرز فورم پاکستان کے سیکریٹری جنرل کا ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس منصب مرکزی ترجمان کا ہے پی ٹی آئی کے۔ جو آج کی یہ پریس کانفرنس ہے اس کے 3 نکات ہیں۔ نمبر 1، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سینئر ججز کو، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ دوسرا، جو چین کے جو انجینئرز ہیں وہ جو خودکش حملے کا شکار ہوئے، اس کی نسبت سے آپ سے بات کرنی ہے۔ اور تیسرا، جو اسٹیٹ کرافٹ کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لکھا ہے اور شوکت عزیز سے لے کے باقی تمام تر ججز کے حوالے دے کر انہوں نے جو یہ بات واضح کی ہے کہ ججز کو گرل کرتی ہے ایجنسیز، سیکیورٹی ایجنسیز، اس حد تک گرل کرتی ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو اٹھا کے کڈنیپ کر دیتی ہے، اس حد تک ستاتی ہے کہ کمروں میں اوپر سے کیمرے لگا دیتی ہے، اس حد تک ہزیمت پہنچاتی ہے کہ وہ لوگ بلڈ پریشر کے شکار ہو کے ہسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی نوکریاں خطرے میں ڈال دی جاتی ہیں، کرپشن کے حوالے سے بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اب حالات ہیں، ہم سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کنونشن بلائے تاکہ ہم اس امر کا اعادہ کر سکیں، اس لیے کہ ہم انصاف نہیں دے سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بہت متنازع ہو گئی ہے۔ اس لیٹر سے جو میسج قوم کو ملا ہے، پاکستان کو ملا ہے، لیگل کمیونٹی کو ملا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انصاف کی طرف، ہم انصاف کے لیے ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہم آپ کو انصاف نہیں دے سکتے۔ سو عدلیہ کا واضح پیغام جو ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ ہم عوام کو انصاف نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بن جائے کہ ہم انصاف دے سکیں، انصاف دے نہیں بلکہ انصاف دکھائی بھی دے کے ہو رہا ہے۔ اب خاص طور پہ ایک مکروہ کردار ہے جو ابھر کے سامنے آیا ہے، اس لیے کہ انڈر اوتھ اور پھر انتظامی سربراہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بار بار اس کے ماتحت ججز نے یہ تمام معاملات اس کے سامنے اٹھائے اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان تک بھی لے کر گئے، لیکن ان کا اعادہ نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کی قسم کھا کے اوتھ دینے والے جو لوگ ہیں وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اپنی ملازمتوں سے جڑے رہیں گے۔ ریزائن کیوں نہیں کیا چیف جسٹس نے؟ مورل اتھارٹی اپنی کھو بیٹھا ہے، اسے چاہیے کہ ریزائن کرے، لیکن اس کے لیے بھی کرج چاہیے۔ وہی بندہ جس میں مورل اتھارٹی ہو وہ ریزائن کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے نیشنل کنونشن کے لیے بات کی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس۔ پھر انہوں نے نیشنل کنونشن کی بات کی ہے اور وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کی سطح پہ۔ یہ تکنیکی اعتبار سے ایک اچھی تجویز ہے جو محترم ججز صاحبان نے دی ہے، لیکن اس میں سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ کب ججز چاہتے ہیں کہ ان پہ دباؤ ہو سیکیورٹی ایجنسیز کا؟ تو سٹیک ہولڈرز تو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ تو بات یہ کہ جب تک سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے
کنونشن کا حصہ نہیں بنایا جائے گا عملی طور پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ، تو ایسا ہونے والا کوئی کنونشن بھی جو ہے اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے اسمبلیوں میں کسی چیز کو التوا میں ڈالنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کمیٹیاں بنا دو. پھر یہاں پہ یہ جو 6 ججز کا لیٹر ہے وہ انتظامی سطح پہ اس مسئلے کا حل چاہتا ہے. یہ ایک بہتر بات ہے، لیکن ایسے اقدامات پہ تو آرٹیکل 6 کو انووک کرنا چاہیے تھا. چلیں، بادیوں نظر میں انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ کنونشن ایک ایسی راہ فراہم کر سکتی ہے کہ معاملات درست ہو سکیں، اس لیے کہ 6 ججز کی وزڈم جو ہے فائق وزڈم ہے. لیکن کیسے حالات میں یہ کام ہو رہا ہے؟ ہماری جوڈیشری پہ تنقید کر رہی ہے امریکہ کی سینٹ. الیکشن کمیشن نے اس قابل نہیں سمجھا جوڈیشری کو کہ اس سے کنسلٹیشن کر کے الیکشن صاف اور شفاف کرانے کے لیے عدلیہ پہ رلائی کرتی. ملک ایسے نہیں چلتے، عوام میں اضطراب بڑھ جاتا ہے، انارکی کی طرف ملک جاتا ہے. پاکستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ایسے حالات سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو انر اینیمیز ہوں یا پھر فارن اینیمیز ہوں یا ڈومیسٹک اینیمیز ہوں. تو ایسے ماحول میں جو فارن اینیمیز ہوتے ہیں انہیں موقع مل جاتا ہے فضا کو خراب کرنے کے لیے، اور انر اینیمیز جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جس معاشرے میں عدالت نہیں ہوتی، اس معاشرے میں اضطراب، پریشانی اور تحلیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے. سو معزز ججز صاحبان کو اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ریکارڈ مرتب کیا جس کے لیے آپ قابل تعریف ہیں. اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ اسی رواں ہفتے میں یہ کنونشن جو ہے یہ بلوائیں، اس لیے کہ اس میں ایک دن کی دیری بھی عوام کو اس امر پہ سوچنے پہ یقینی طور پہ مجبور رکھے گی کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا. عدالتوں پہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فوری طور پہ یہ کنونشن بلائیں اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں، اور اس کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو عملی ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں وہ کریں. اس لیے کہ اس میں التوا اس ملک کے نظام کو تتر بتر ہی نہیں کرے گا، بلکہ اس ملک میں ایک ایسا طوفان آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہوں گے جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. So now it is up to the best shoulder of Chief Justice of Pakistan اور ان کے ساتھ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کی نسبت سے خاص طور پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سو آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور پہ ریزائن کریں اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ فوری طور پہ کنونشن بلائیں اور اس امر کا اعادہ کریں کہ صاف اور شفاف انصاف مہیا کیا جا سکے. یہ نمبر 1. نمبر 2، سی پیک پاکستان کی خوشحالی کا ایک منصوبہ ہے جس پہ غالباً ایوب خان کے وقت سے بھی قبل کام شروع ہوا تھا. سی پیک کا منصوبہ ایسا منصوبہ ہے جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے ہمارے ساتھ باہمی مفاہمت کے تحت شروع کیا تھا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ امریکہ جو ہے اس منصوبے کے خلاف ہے. پھر علاوہ اس کے جہاں پہ نظام عدل کمزور پڑ جاتا ہے تو اگین کہتا ہوں کہ وہ جو دہشت گرد ہیں، انر اینیمیز ہیں، انہیں موقع مل جاتا اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وکٹم بنایا ہمارے چینی تاجروں کو، چینی انجینئرز کو، اور پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی مکروہ کوشش کی، جسے ہم کنڈیم کرتے ہیں. کسی بھی طرح کی دہشت گردی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو مرکزی حکومت بنی ہے وہ یہ ریئلائز کرے
کہ عوام نے مینڈیٹ جو دیا ہے وہ عمران خان کو دیا، تو اس ملک کے مفاد کے لیے ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں، عمران خان کے خلاف سارے کیسز جو ناقص ہیں اور سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں انہیں وڈرا کریں، عمران خان کو آزاد کریں، اور جو وکٹمز ہیں خاص طور پہ اب جن کے کیسز فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں سویلینز کے، وہ انہیں ریلیز دیا جائے تاکہ مفاہمت کی ایک فضا نیشنل کنسنسس کی ڈیولپ ہو سکے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت جو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے وہ یہاں پہ عذاب اور فسادات ڈیولپ کرنے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک، ہمارے اس صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ، ان کی مرضی سے یہاں پہ چیف سیکرٹری نہیں لگ رہا، ان کی مرضی سے یہاں پہ آپ کا آئی جی پی نہیں لگ رہا، اور خیر سے اس صوبے کے حقوق حاصل ہو جائیں، وہ جا کے مرکز میں مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھے، اور اس کا انعام یہ ہوا کہ وہاں سے انہوں نے وارنٹ نکلوا دیا عدالت سے۔ اور اب وارنٹ کیسے نکلتے ہیں وہ تو اس لیٹر میں پتہ چل گیا کہ اب واضح ہو گیا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس عملی طور پہ جو اس کے خلاف یہ وارنٹ جاری ہوا تھا گرفتاری کا عدالت کی جانب سے، یہ انہی کی کارگزاری ہے۔ سو نہ صرف یہ کہ مرکزی طور پہ ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا، بلکہ ہمیں جو مینڈیٹ یہاں پہ کسی بھی طور ملا ہے اسے بھی زچ کرنے کے لیے اور کمزور بنانے کے لیے یہ جو ہے اسٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ سو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس چیز سے وڈرا کرنا چاہیے، اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی اور کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ آپ کی طرف سے مہنگائی بھی آئے گی اور یہاں پہ آپس میں سول جو ہے وار جو ہے اس کے امکانات روشن ہو جائیں گے، جو کہ ہمیں حمود الرحمان کمیشن کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائنز جو تھیں وہی ہمیں ری انفورس ہوتی دکھائی دے رہی۔ سو یہ دوسرا نقطہ، اور آخری نقطہ یہ ہے کہ فوج کا ادارہ ہمارا ادارہ ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہماری ایجنسیز ہیں، ہمارے ملک کے دفاع کے لیے آئی ایس آئی اور اس طرح کے تمام، چاہے وہ جوڈیشری ہو، ایگزیکٹو ہو، لیجسلیچر ہو، یہ ہمارے انتہائی اہم آرگنز آف اسٹیٹ ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی ادارہ اگر سیاست کرے گا تو وہ یہ یاد رکھے وہ نیچرل ہے کہ اس کی اپوزیشن ہوگی، اور جہاں پہ اپوزیشن شروع ہو جائے تو وہاں پہ تکرار بھی شروع ہوتی ہے اور تناؤ بھی شروع ہوتی ہے۔ تو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ جو رائے دی ہے 6 ججز نے اپنے چیف جسٹس کو، ہم یہ رائے دیتے ہیں کہ ایک نیشنل کنونشن جو ہے وہ ریاستی سطح پہ بلایا جائے، اور جہانگیر کرامت نے جو تجویز پیش کی تھی اسے بھی ریکنسیڈر کرتے ہوئے یہ کنونشن بلایا جائے، اور پھر اسے اس طور سے آرگنائز کریں کہ آئین کی دی ہوئی گئی حدود میں ہر کوئی رہے۔ پاکستان پہ حکومت پاکستان کے منتخب نمائندوں نے کرنی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ پاکستان کے اداروں نے آئین کے تحت معاونت کرنی ہے، سہولت فراہم کرنی ہے منتخب حکومت کو، یہ آئین کہتا ہے۔ پاکستان کا آئین بنانے والے پاکستان کی عوام ہے۔ وہ سیاستدان جو اپنے ضمیر کو بیچ کر اور بنیادی اصولوں سے بغاوت کر کے اور آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں اقتدار کے لیے، وہ سراسر مرتکب ہیں کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہی کے نہیں بلکہ ڈس اوبیڈینس کے کانسٹیٹیوشن کے، اور وہ جو ٹرسٹ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اسے ابیوز کر رہے ہیں۔ سو ہر ایک کو اپنے حدود میں واپس آنا ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے اب فضا جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ اپنی ہی عوام کو بلڈوز کریں گے تو یہ امر جو ہے اس ریاست کے مستقبل کے لیے چیلنجنگ ہو جائے گا نا۔ یہ پاکستان قائد اعظم اور ہزاروں لاکھوں شہیدوں نے بنایا ہے، اقبال کا تصور ہے اس میں، اور ایک مقصد کے لیے بنا تھا، اور وہ مقصد اعلیٰ ترین مقصد ہے جسے قرآن اور سنہ کی روشنی میں پروان چڑھنا ہے۔
ان خطوط پہ پاکستان کو لے جانا ہے. پاکستان اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جس میں ڈو اور ڈائی کی کیفیت بنی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ ضروری کردار سیاستدانوں کا ہے اور معاونت کا کردار ہمارے اداروں کا ہے. سو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آج کی پریس کانفرنس کی نسبت سے. اب آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. دیکھیے, یہ آپ کو میں اس کا سیدھا سیدھا جواب دوں. آج پاکستان کی عوام کو جتنی اویئرنیس مل گئی ہے یہ سوشل میڈیا کے کردار کی وجہ سے ہے, اور پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے عوامی سطح پہ انگیج کر لیا ہے پاکستان کے سٹیزنز کو, اور وہ مواخذہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا بھی, سوال پوچھ رہے ہیں. یہ فضا جو پی ٹی آئی نے قائم کی ہے اس کے نتیجے میں جو چھپی ہوئی چیزیں نظر آتی تھیں آج یہ ظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں. سو آپ یہ دیکھیں کہ ان پاپولر ڈیسیجنز کے ساتھ پاپولر وائس سننے کو مل گئی ہے. جو چیز چھپی ہوئی نظر آتی تھی وہ اصل شکل میں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی. سو یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو استعمال کیا ہے پی ٹی آئی نے شفافیت پیدا کرنے کے لیے, اور اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں. اب جیل میں بھی ہیں, مار بھی کھا رہے ہیں, وائلیشنز بھی ہو رہی ہیں, لیکن ہر چیز قوم کے سامنے آ رہی ہے. سو ان پاپولر اپروچ اختیار کر کے ایک پاپولر جو ہے رزلٹ حاصل کیا ہے پی ٹی آئی نے. سو یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی وزڈم کے تحت جو ہے وہ اپناتی ہیں اور عوام کے سامنے سچ کو لے کے آتی ہیں. تو عوام کے سامنے پی ٹی آئی سچ کو لے کر آئی ہے, اس کا وکٹم بھی بن رہی ہے, لیکن سچ تو سچ ہے, آ گیا سچ سامنے. اب جب سچ آ گیا ہے تو عدالت والے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نیشنل کنونشن کی ضرورت ہے, سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ جی نیشنل کنونشن ضروری ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کرو, مینڈیٹ واپس کرو, کانسٹیٹیوشن کو مانو. سو آپ کا جو تاثر ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس تاثر کی روشنی میں آپ رزلٹ کو دیکھیں, آپ اور ہمارے سامنے سچائی آ گئی ہے, اور اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا چاہنا ہے. سو دس از دی ڈفرنس, اور یہی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. پی ٹی آئی ریسٹوریٹو جسٹس کے لیے کام کر رہی ہے, اس بات کو ذرا سمجھیں. جو گورنر ہے اس نے حلف لیا ہوا تھا, وہ حلف سے غداری نہ کرتا, وقت پہ الیکشنز کروا لیتا, تو یہاں پہ الیکشن کے نتیجے میں قوم کی صحیح منتخب جماعت آ جاتی. اس نے وائلیشنز کی, اس کی وجہ سے یہاں پہ جمہوری پروسیس متاثر ہو. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غداری کی, وائلیشن کی کانسٹیٹیوشن کی, وقت پہ الیکشن نہیں کرایا, جمہوریت ڈیریل ہو گئی. اس کی روشنی میں انہوں نے ہم سے چھین لیا, ہمارا سمبل چھین لیا. اب آپ سینئر صحافی ہیں, میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے 8 تاریخ کو الیکشن سپریم کورٹ نے کرایا, سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ ان دونوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. ہم ہمبلڈ ہیں کہ یہ الیکشن کروا رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی سٹیج پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وائلیشن کی سزا کیا ہونی. اب آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن ہم نے مختلف سمبلز سے لڑا ہے, ہم نے سمبل سے لڑا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کی حیثیت سے مختلف سمبلز میں الیکشن لڑا ہے, اور ہم الیکشن جیت کے آگے, اور اسمبلی میں جب آئے تو ہمارے اوپر مفلر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. ہماری پارٹی ڈیزالو نہیں ہوئی, ہماری پارٹی کے خلاف ڈیزولوشن کا کوئی عمل نہیں ہوا, ایگزسٹنگ پارٹی ہے. اور آپ جب میٹ کر رہے ہیں اس سے, تو آپ میٹ کرتے ہوئے عوامی مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. ناؤ دا کوشچن از کہ یس دیر از ریزسٹنس, اور ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے, ہم پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ چاہ رہی ہے کہ حقیقی تناظر میں عدالتیں اس مسئلے کو دیکھیں, اس لیے کہ یہاں پہ حکومت سنی اتحاد کی نہیں ہے, یہاں پہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے.
یہاں پہ اکثریت سنی اطاعت کی نہیں ہے، یہاں پہ اکثریت پی ٹی آئی کی ہے. یہ ہماری ارینجمنٹ ہے. ہم ایسے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں سر، وہ کانسٹیٹیوشن سے غداری کے نتیجے میں جمہوریت کا جو سسٹم انہوں نے ڈیریل کیا، یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہاں کا گورنر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. سو یہ کوشچن ہے جسے ڈیٹرمن کرنا ضروری ہے. اگین سینگ کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا ہے، انیشیٹ ہو گیا نا. یہ کوشچن الٹیمیٹلی ریزالو ہونا ہے. اسی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سمبل دو انہیں، سپریم کورٹ نے اسے انڈو کر دیا. حتمی فیصلوں کے نتیجے آتے ہیں نا، اس لیے یہ کوشچن بھی اٹھایا تو عدالت میں چلا گیا ہے. اب عدالت جو ہے اگر منصفانہ فیصلہ کرے گی تو یہ قوم کے لیے خدمت ہوگی. لیکن وٹ آئی ایم سیئنگ ڈیو پروسیس آبزرو ہو رہا ہے. نہیں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے. بنیادی طور پہ یہ تو سیاستدانوں کی توہین ہے. آپ کو میں بتاؤں، یہ کمزور سیاستدان جو کہ کمیٹڈ سیاستدان نہیں ہوتے، وہ ایسی فضا پیدا کرتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ کام ہو جائے. وہ اشاروں پہ کام کرتے ہیں، وہ اپنے پاپولر لیڈرز کو پھانسیوں پہ چڑھا دیتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے قوم کا جو ایٹم بم بنانے والا ہے وہ اسے تضحیک کا نشانہ بنا پڑتا ہے. قوم کے ہیروز جو ہیں وہ زیروز ہوتے ہیں. ایسے سیاستدانوں کی وجہ سے جو کہ ہماری اور آپ کی نمائندگی کرتے ہیں. اب اگر اس ملک کے سیاستدان آپس میں سر جوڑ کے جمہوریت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یا بیٹھ جائیں اور جمہوریت کے لیے ایک راہ کو اپنائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہوگا میں؟ لیکن اگر وہ پراکسی لیڈرشپ دیں گے، اشاروں پہ کام کریں گے، تو کیا ملک بنے گا؟ نہیں بن سکتا. غفار خان کی آئیڈیالوجی سے مجھ جیسے لوگ ہزار انکار کریں، لیکن وہ بندہ اپنی آئیڈیالوجی پہ ساکت تھا. آپ نے دیکھا کہ عمر کا کتنا حصہ سے جیل میں گزارا. ریزسٹنس، اسی لیے آج اس کا نام ہے. اسی لیے وہ لیڈرز جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے نام ہیں. بھٹو جیسے لیڈرز آج عمران خان دے رہے ہیں نا. عمران خان ادھر بیٹھے کہتے جان لینی ہے لے لو، کمپرومائز. آپ سوچئے جس دورانیے میں محترم میاں صاحب جیل گزار رہے تھے اور اس وقت جو ان کی کیفیات تھی وہ پورے ملک میں بیانی تھی، لیکن ایسی کوئی آواز آپ نے خان صاحب کے متعلق سنی ہے؟ وہ تو اب بھی جیل میں بھی ملنے والوں کو حوصلہ دے رہے ہیں. سو سیاستدان کا کیریکٹر ضروری ہے نا، اینڈ وی آر لیکنگ دیٹ کیریکٹر. یہ بتا رہے ہیں کہ سند قبولیت ہم دیتے ہیں، ایک اشاروں پہ دیتے ہیں، مجبور ہو کے دیتے ہیں، کمپیل ہو کے دیتے ہیں. یہ ججز کہہ رہے ہیں. مقدم تو آئین ہے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ. اوتھ تو یہ لوگ لیتے ہیں کہ ہم وداؤٹ فیئر اینڈ فیور یہ کام کریں گے، لیکن آئین کو اپہولڈ نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ ججز نے خود قوم کو بتا دیا ہے نا کہ ہم انڈر کمپلشن جی رہے ہیں. ہمارے تو بیڈ رومز تک انہوں نے کیمرے سے کور کیے ہوئے. انہوں نے قوم کو بتا دیا، اپنی ڈیوٹی دے دی. یہ رسپانسبلٹی، یہ کوسچنز پولیٹیشنز کے لیے ہیں، اس لیے کہ یہ کام ان کا ہے. دیکھیے عسکریت جو ہے نا، اس نے ہر چیز نیچرلی عسکری نقطہ نظر سے دیکھنی ہے. امریکہ بھی دیکھتا ہے، روس بھی دیکھتا ہے. وہاں پہ بھی فوج کا یا اداروں کا کوئی کمزور رول نہیں ہے. رول ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا عسکری رول ہے. پولیٹیکل رول میں تو ہمارا مستقبل پنہا ہے اور وہ ہمارے پالیٹیشنز پہ بیس کرتا ہے. اور ہمارے پالیٹیشنز میں وہ وزڈم نہیں ہے کہ وہ نکل کے آئیں ماضی سے، ایمبریس کریں کرنٹ اور آنورڈ چیلنجز کو. ہر چیز صرف اور صرف اقتدار کے لیے نہ کریں. میجورٹی آپ اور میں بتاتا ہوں. دیکھیں پاکستان بنا تو قائد اعظم نے نہیں بنایا، لیڈرشپ فراہم کی، لوگوں نے قربانیاں دی. رائٹ؟ یہاں پہ اب عوام بھی نکلی ہے نا، جیلوں میں جا رہی ہے، وائلیشنز کو برداشت کر رہی ہے. آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ نیٹ ورکنگ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں نا لوگ. تو جب لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو تب وہ ماحول بنتا ہے جس سے قومیں بنتی ہیں. اب آپ کو جب ہم آن بورڈ لیتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ باتیں تو اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی پرائز دینی ہے نا. لیکن ماحول بن رہا ہے، میڈیا میں بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں پاکستان کی عوام پہ. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو خود کو نہیں بدلتی اللہ اسے نہیں بدلتا. تو ہم نے ایز
نیشن جو ہے اب ہم نے رسپانس کرنا شروع کر دیا, آپ کی ججز نے رسپانس کرنا شروع کر دیا, آپ کے لائرز رسپونڈ کر رہے ہیں, ہمارے ورکرز رسپونڈ کر رہے ہیں. وی آر انگیجنگ ایوری باڈی ان ٹو ڈائلاگ. دیکھیں ہماری خوبصورتی دیکھیں, ہم ٹکراؤ میں نہیں جا رہے, ہم تناؤ میں جا رہے ہیں. دا کے نہیں دا خبر ہے چیزیں برابر کو. اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مخالف تو نہیں, کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ڈیفنس آف پاکستان کے لیے آپ عسکریت کا عنصر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری بارڈرز کو ہماری فوجوں نے توازن کے ساتھ نہیں رکھا ہوا؟ لیکن وہ عسکری نقطہ نظر ہے, سیاست اس سے بالا ہے, ورلڈ ویژن چاہیے. اسے پاکستان کی عوام نے توازن میں لے کے آنا ہے, سو وہ لے کے آ رہی ہے. اینڈ دس از وٹ وی آر ڈوئنگ. ہم اور آپ اب صحافت میں دیکھ لیں, کیا آپ ظلم و ستم آپ لوگوں پہ نہیں ڈھائے جا رہے, پہلے بھی ڈھائے جاتے تھے, اب تو اور یونیک اور ڈیلیکیٹ ہو گئے ہیں. بٹ ہم نے ٹکراؤ میں نہیں جانا, ہم نے چیزوں کو بنانا ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں, وی ہیو ٹو فائٹ ان کنونشنل مینر فار گڈ. سو یہ چیز ہے. اگر بے نظیر ہوں گی تو وہ ڈائلاگ اہمیت رکھے گا, اور اگر وہ بے نظیر کی جگہ بینیفیشری آ جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ میثاق جو ہے کوئی صحیفہ قرآن تو نہیں ہے. جب آپ کے پاس لیڈرز ہوں گے تو وہ کرتے ہیں نا, ان کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے. جب بے نظیر معاہدہ کرتے تھے, بھٹو نے معاہدے کے لیے بھیجا, لیڈرز کرتے ہیں, عمران خان کر رہا ہے. عمران خان کے کمنٹس بے شک نیگیشن میں گئے, لیکن میثاق جمہوریت میں جو پاورز تھیں جنہوں نے میثاق کیا تھا, بائنڈنگ ایفیکٹ ان کا تھا نا. انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں, نیلسن مینڈیلا اگر دیتا ہے نیشنل ریکنسیلیشن کی کال دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کام کروا رہا ہے. عمران خان نے واضح کر دیا ہے, یہ میں آپ کے لیے واضح کر دوں, ان کے ٹاکس میں ہی سیڈ میں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا. عمران خان ہیز کیٹیگریکلی اسٹیٹڈ, میں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا. جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے انہیں بھی میں نے معاف کر دیا ہوا ہے. میں مینڈیٹ مانگتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے مطابق جو مینڈیٹ ہے وہ رائٹ فل لوگوں کو دیا جائے, آئین اور قانون کے طریقے کے مطابق. سو دس از اے نیوز کہ عمران خان یہ بول رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں کانپ جاتا ہوں یہ تصور کر کے کہ جب میں سوچتا ہوں مشرقی پاکستان کی نسبت, ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو قائم بھی رکھنا ہے خودداری کے ساتھ. دیٹ از دی کال. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں, اب جیل میں ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہے کہ میرے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی ہے میں نے معاف کر دیا. میرا جو نظم ہے, میں آپ کو واضح طور پہ, میرا جو نظم ہے اس نظم میں پرسکرائبڈ ڈیٹیلز موجود ہیں, جس کے تحت کچھ کام جو ہیں ہمارے سربراہ شاداب جعفری صاحب نے کر رہے ہیں, اور پھر اس مینڈیٹ کے مطابق جو ہے چیزوں کو لے کے ہم نے پورے پاکستان میں پھیلنا ہے. ہم اگر خود نظم کی پابندی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کل شاداب جعفری صاحب کی 5 گھنٹوں تک ان کی سنگت رہی ہے خان صاحب کے ساتھ. محترمہ شاندانہ گلزار بھی گئی ہیں. سو آپ یہ دیکھیں کہ جو ورکنگ ٹیم ہے نا, آپ نے ان کے ساتھ مجھے دیکھا ہے, اور مجھے ایسی کوئی بھی واضح چیز پسند نہیں ہے کہ باہر سے اندر سے نکل کے ہر کوئی اپنا بیانیہ دے دے, ماں سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایلیٹ لیڈرشپ ہے. جیسے کہ آپ ہمارے گوہر صاحب کو کہہ دیں, جیسے آپ عمر ایوب صاحب کو کہہ دیں, جیسے آپ جو ہے ایون مروت صاحب کو کہہ دیں, تو یہ یا رؤوف صاحب کو کہہ دیں, یہ ڈیفائنڈ وہ لوگ ہیں جو کہ آفیشیل بات کر سکتے ہیں. لیکن باقی ہر کوئی آ جاتا ہے, کہتے ہیں ہم سانسیں بھی لے رہے ہیں تو ہمیں انہوں نے کہہ دیا ان کی, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک بہت منظم طریقے سے ہم کام کرنے والے لوگ ہیں. سو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آئی ایم 100% آن بورڈ, اور میرا نوٹیفیکیشن آپ اس کی کاپی آپ کے پاس بھی موجود ہے, اور وہ پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے ہے. سو میں جو کام کرتا ہوں, میں ہمیشہ اس پوزیشن میں رہتا ہوں کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ تو میں آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ نظم ہے اور یہ ترتیب ہے جس ترتیب سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سو میری ہر بات آپ تک پہنچے گی, وہ ایتھینٹک ہوگی, درست ہوگی, صحیح ہوگی, اور آن ریکارڈ ہوگی. تو یہ گزارش ہے.